داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 267۔ کیا آپ نے مجھے دیکھ کر بھی میری ضرورت محسوس نہیں کی؟ لڑکی نے پوچھا۔ میرے جسم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اسحاق نے کہا۔ میری روح کی ایک ضرورت ہے جو تم پوری نہیں کر سکو گی، تم جاؤ۔ لیکن میرے لیے حکم ہے کہ آپ کے پاس رہوں، لڑکی نے کہا۔ اگر میں نے حکم کے خلاف کوئی کام کیا تو مجھے سزا کے طور پر وحشی حبشیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دیکھو لڑکی، اسحاق نے کہا، میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میں تمہیں اس کمرے میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم اس کمرے میں رات بسر کرنے کا حکم لے کے آئی ہو تو یہیں رہو اور میں باہر سو جاؤں گا۔ یہ بھی میرا جرم ہوگا، لڑکی نے کہا۔ آپ مجھے اس کمرے میں رہنے دیں، مجھ پر رحم کریں۔ لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص پتھر ہے۔ اس نے اسحاق کی منت سماجت شروع کر دی۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ کس مقصد کے لیے تمہیں میرے پاس بھیجا گیا ہے؟ مجھے اپنا مقصد بتا دو تو اس کمرے میں رہنے دوں گا۔ میرا کام یہ ہے کہ آپ جیسے مردوں کو موم کروں، لڑکی نے جواب دیا۔ آپ پہلے مرد ہیں جس نے مجھے ٹھکرایا ہے۔ میں نے مذہب کے شیدائیوں کو اپنا گرویدہ بنایا اور انہیں سوڈان کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ لڑکی نے پوچھا، کیا واقعی آپ نے مجھے بدصورت سمجھا ہے یا مذاق کیا تھا؟ تم جسے خوشبو کہتی ہو وہ میرے لیے بدبو ہے، اسحاق نے کہا۔ میری نظر میں تم واقعی بدصورت ہو۔ جہاں سونا چاہتی ہو سو جاؤ، پلنگ پر سو جاؤ، میں فرش پر سو جاؤں گا۔ لڑکی فرش پر لیٹ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ اسحاق نے پوچھا۔ عاشی۔ اور تمہارا مذہب؟ میرا کوئی مذہب نہیں۔ تمہارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ معلوم نہیں، لڑکی نے کہا۔ اسحاق پر نیند کا غلبہ ہونے لگا اور ذرا سی دیر میں اس کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ اس شخص کے ساتھ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اس لڑکی نے کہا جس نے رات اسحاق کو اپنا نام عاشی بتایا تھا۔ اس کے سامنے سوڈانی فوج کے اعلیٰ افسر بیٹھے ہوئے تھے۔ عاشی نے کہا، اس شخص کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیسے کیسے پتھر موم کیے ہیں، مگر اس جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی کوتاہی کی ہے، ایک افسر نے کہا۔ لڑکی نے پوری تفصیل سنائی کہ اس نے اسحاق کو کیسے کیسے طریقوں سے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی، مگر وہ ہنس پڑتا تھا یا اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا۔ ذرا دیر بعد سو جاتا تھا۔ 4-5 دن سوڈانی حکام اسحاق کو اپنی بات پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ راتوں کو اس پر بڑے بڑے حسین طلسم طاری کرنے کے جتن کیے گئے، مگر اسحاق نے بات یہیں پر ختم کی کہ میں مصر کی فوج کے ایک دستے کا کماندار ہوں، مسلمان ہوں اور قیدی ہوں۔ آخر اسے محل سے نکال کر قید خانے میں لے گئے اور ایک تنگ سی کوٹھری میں بند کر دیا۔ سلاخوں والے دروازے پر قفل چڑھا دیا گیا۔ کوٹھری میں ایسی بدبو تھی کہ دماغ پھٹا جاتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ایک سپاہی دیا لے آیا جو اس نے سلاخوں میں اسحاق کو دے دیا۔ اسحاق نے دیا فرش پر رکھا تو اسے کوٹھری میں ایک لاش پڑی نظر آئی جو خراب ہو رہی تھی۔ لاش کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ لاش سوج گئی تھی۔ اسحاق نے قید خانے کے سپاہی کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ یہ کس کی لاش ہے؟ تمہارا ہی کوئی دوست ہوگا، سپاہی نے جواب دیا۔ کوئی مصری تھا، جنگ میں پکڑا گیا تھا، اسے بہت اذیتیں دی گئی تھیں۔ 5-6 دن ہوئے کوٹھری میں مر گیا۔ لاش یہاں کیوں پڑی ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ تمہارے لیے، سپاہی نے طنزیہ کہا۔ اسے اٹھا لیا تو تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ سپاہی ہنستا ہوا چلا گیا۔ اسحاق نے دیا اوپر کر کے لاش کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کپڑوں سے اس نے پہچان لیا کہ مصری فوج کا آدمی تھا۔ اسحاق نے کوٹھری میں جو بدبو محسوس کی تھی وہ غائب ہو گئی۔ اس نے سوجی ہوئی لاش کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تمہارا جسم گل جائے گا مگر روح تازہ رہے گی۔ تم نے خدا کی راہ میں جان دی ہے، تم مجھ سے برتر ہو، تم زندہ ہو، زندہ رہو گے۔ سپاہی ٹھیک کہہ گیا ہے، تم نہ ہوتے تو میں اکیلا رہ جاتا۔ وہ بہت دیر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور لاش کے پاس لیٹ گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اسے جگایا گیا۔ اس نے دیکھا
کہ وہی سوڈانی سالار کھڑا تھا جس نے اسے تلوار پیش کی تھی۔ سالار نے کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو حاضر کروں۔ میں نے تمہارے لہجے کو پہچان لیا ہے، اسحاق نے کہا۔ میں ہارا ہوا ہوں، تم مجھے طعنہ دے سکتے ہو۔ اگر تم واقعی میری کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو تو میدان جنگ سے تمہیں مصر کے پرچم بھی ملے ہوں گے۔ ایک پرچم لا دو، میں اس لاش پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ سالار نے قہقہہ لگا کر کہا، کیا تمہارے پرچم کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہوگا؟ ہم نے مصر کے کسی جھنڈے کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے سپاہی سے کہا، اسے باہر نکالو اور نیچے لے چلو، لاش یہیں رہنے دو۔ اسحاق کو قید خانے کے تہہ خانے میں لے گئے۔ وہاں ایسی بدبو تھی جیسے بے شمار لاشیں پڑی ہوں۔ سوڈانی سالار آگے آگے تھا۔ ایک جگہ 6-7 مصری الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے بازوؤں کے ساتھ وزن بندھا ہوا تھا۔ آگے ایک آدمی کو بہت بڑی صلیب کے ساتھ اس طرح لٹکایا ہوا تھا کہ اس کی ہتھیلیوں میں ایک ایک کیل گڑا ہوا تھا۔ خون ٹپک رہا تھا۔ ایک جگہ ایک چوڑا اور بہت بڑا پہیا تھا۔ اس پر ایک آدمی پیٹھ کے بل اس طرح بندھا ہوا تھا کہ ٹخنوں سے زنجیریں بندھی تھیں جو فرش میں ٹھوکی ہوئی تھیں۔ بازو اوپر کر کے پہیے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی پہیے کو ذرا سا چلاتا تو اس آدمی کے بازو اور ٹانگیں اوپر اور نیچے کو کھنچ جاتی تھیں۔ وہ درد سے چیختا تھا۔ اسحاق کو تہہ خانے میں گھما پھرا کر دکھایا گیا کہ یہاں کیسی کیسی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ جگہ جگہ خون تھا۔ بعض قیدی قے کرتے تھے اور چند ایک بے ہوش پڑے تھے۔ اذیت کا ہر ایک طریقہ دکھا کر سوڈانی سالار نے اسحاق سے پوچھا، آپ کو جو طریقہ پسند ہو وہ بتا دیں، ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بغیر ہی ہماری بات مان جائیں تو آپ کا ہی بھلا ہوگا۔ جہاں جی چاہے لے چلو، قوم سے غداری نہیں کروں گا۔ اسحاق نے کہا، میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ ہم تم سے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ سالار نے کہا، تمہیں کہا گیا تھا کہ تمام مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں لے آؤ، اس کے عوض تمہیں رہا بھی کیا جائے گا اور مسلمان قبیلوں کے علاقے کا امیر بنا دیا جائے گا۔ اب تم اپنا یہ حق کھو بیٹھے ہو۔ اب ہماری شرط یہی ہے، مگر تمہیں یہ انعام دیا جائے گا کہ کوئی اذیت نہیں دی جائے گی اور تمہیں سوڈانی فوج میں اچھا عہدہ دیا جائے گا۔ عہدے کے بجائے مجھے کسی بھی اذیت میں ڈال دو، اسحاق نے کہا۔ اسے اس طرح الٹا لٹکا دیا گیا کہ ٹخنوں سے زنجیریں ڈال کر چھت سے باندھ دی گئیں۔ سالار نے سپاہیوں سے کہا، شام تک اسے یہیں رہنے دو۔ شام کے وقت اسے لاش والی کوٹھری میں پھینک دینا۔ مجھے امید ہے کہ اس کا دماغ صاف ہو جائے گا۔ شام تک وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہوش میں آیا تو وہ لاش کے پاس پڑا تھا۔ ایک کونے میں تھوڑا سا پانی اور کچھ کھانا رکھا تھا۔ اس نے پانی پیا اور کھانا کھا لیا۔ اس نے لاش سے کہا، میں تمہاری روح کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، میں جلدی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے وقت اسے پھر جگا لیا گیا اور پہیے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ سوڈانی سالار موجود تھا۔ اس نے کہا، ہزاروں مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، تم شاید پاگل ہو گئے ہو، تم اسلام کے لیے قربانی دے رہے ہو، لیکن صلاح الدین ایوبی اپنی بادشاہی کو آدھی دنیا پر پھیلانے کے لیے تم جیسے پاگلوں کو مروا رہا ہے۔ وہ بدبخت شراب بھی پیتا ہے اور اس نے پریوں جیسی لڑکیوں سے حرم بھر رکھا ہے، اور تم ہو کہ اس کے نام پر مرتے ہو۔ سالار محترم، اسحاق نے کہا، میں تمہیں اپنے مذہب کے امیر اور سلطان کے خلاف جھوٹ بولنے سے روک نہیں سکتا، اور تم مجھے اپنے عقیدے پر جان قربان کرنے سے روک نہیں سکتے۔ میری قوم کے کسی بھی قبیلے کا کوئی ایک بھی مسلمان تمہاری فوج میں شامل نہیں ہوگا۔ مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ عرب میں مسلمان کا خون بہا رہا ہے، سوڈانی سالار نے کہا۔ صلیبی فلسطین میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تمام امیروں اور مسلمان حکمرانوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ انہوں نے کر دی ہوگی، اسحاق نے کہا، میں نہیں کروں گا۔ جنہوں نے بغاوت کی ہے وہ اس دنیا میں بھی سزا بھگتیں گے، اگلے جہان میں بھی۔ تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کرو، اور کسی دوسرے سوڈانی مسلمان کو پکڑو
شاید وہ تمہارا کام کر دے۔ جاری ہے، اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔